بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو حصہ اول کی تمارین اور تراکیب کے حل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسمائے ظروف کا بیان۔ اس کی تمرین نمبر 2 کو حل کرتے ہیں۔ اس میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو اس کا پہلا جز ہے جو فعل وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ درست ہے، جو اسم وقت یا جگہ ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ آگے دوسرا جز ہے اذا اور فوقو کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوتے ہیں۔ درست ہے، اذا ہمیشہ مبنی ہوتا ہے اور فوقو کبھی معرب اور کبھی مبنی ہوتا ہے۔ آگے جز نمبر 3 ہے لیسا غیرو مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ درست یہ ہے، لیسا غیرو مبنی علی الضم ہوتا ہے۔ آگے جز نمبر 4 ہے جو اسم ظرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ درست یہ ہے، جو اسم ظرف معرب کسی جملے یا لفظ از کی طرف مضاف ہو اسے مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ آگے جز نمبر 5 ہے مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو یہ مبنی علی الفتح ہوتے ہیں۔ درست یہ ہے، مثلو یا غیرو کے بعد ما ان یا انا ہو تو ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے۔ آگے تمرین نمبر 3 ہے اس کا جز الف، اس میں معنی پر غور کرتے ہوئے ظرف زمان اور ظرف مکان الگ الگ کرنا ہے۔ تو پہلا جز ہے فوقو، اس کا معنی ہے اوپر، تو یہ ظرف مکان ہے۔ دوسرا ہے متا، اس کا معنی ہوتا ہے کب، یہ ظرف زمان ہے۔ اس کے بعد تحتو، اس کا معنی نیچے، یہ ظرف مکان۔ اس کے بعد چوتھا ایانا، اس کا معنی ہوتا ہے کب، یہ ظرف زمان۔ اس کے بعد پانچواں اودو، یہ کبھی کے معنی میں آتا ہے، اس کا بنے گا ظرف زمان۔ اس کے بعد آگے از، یہ جب کے معنی میں آتا ہے تو یہ بھی ظرف زمان۔ پھر ساناتن، یہ سال اس کا معنی، یہ ظرف زمان۔ پھر آٹھواں ہے اینا، اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں، یہ ظرف مکان۔ آگے قبلو، تو اس کا معنی پہلے، یہ ظرف زمان۔ پھر اذا، اس کا معنی جب، یہ ظرف زمان۔ پھر انا، اس کا معنی کہاں، یہ ظرف مکان۔ اس کے بعد حیثو، اس کا معنی جہاں، یہ بھی ظرف مکان۔ اب آگے جز نمبر 12 ہے، اس میں معنی کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو مناسب اسم ظرف سے پر کرنا ہے۔ اس کا پہلا جز ہے رأیت الہلال، اگر خالی جگہ بکرن، تو یہاں پر قبل اسم ظرف یہ لگا دیں تب بھی درست ہو جائے گا، اس کے علاوہ لدن لگا دیں تب بھی درست ہو جائے گا۔ تو قبل لگائیں تو جملہ بنے گا رأیت الہلال قبل بکرن۔ اب اس کی اگر ترکیب کریں تو رأیتو، یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، تازمین مرفوع متصل بارز فاعل۔ آگے الہلال، یہ مفعول بہ، قابلہ مضاف، بکرن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی۔ تو رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ، میں نے بکر سے پہلے چاند دیکھا۔ آگے دوسرا جز ہے خالی جگہ یوم الدین، تو یہاں پر ایانا یہ لگانے تو جملہ بن جائے گا ایانا یوم الدین۔ اب اس کی ترکیب کریں تو ایانا یہ ظرف ہے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں وہ اسماء استفہام کے بارے میں جب سبق کیا تھا تو اس میں بھی پڑھ لیے تھے۔ تو ایانا یہ مفعول فی ہے ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح میں اس کا فاعل جب اسوہ مبتدا مؤخر، تو ثابتن اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیوں کو خبر مقدم، اور یوم الدین یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے جزا کا دن کب ہے۔ آگے تیسرا جز ہے العلم، خالی جگہ حکیمن، تو اس میں لدا لگا لیں درست ہو جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے پاس۔ تو العلم لدا حکیمن یہ جملہ بنا۔ اس کی ترکیب کریں تو العلم مرفوع لفظاً مبتدا، لدا مضاف، حکیم مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتن کا۔
ثابتن اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ ہے علم حکمت والے کے پاس ہے۔ آگے چوتھا جز ہے ما لقیتہ خالی جگہ یومینی، تو اب یہاں پر مز لگا لیں تو ٹھیک ہو جائے گا، ما لقیتہ مز یومینی۔ ترکیب کریں تو ما یہ نافیہ، لقیتو یہ ماضی کا صیغہ، واحد متکلم کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ساتھ جو ضمیر ہے ہا ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بہ ہے، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے غائب کی طرف۔ آگے مز یہ اسم ظرف مضاف، یومینی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی، تو لقیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں اس سے 2 دن سے نہیں ملا۔ آگے پانچواں جز ہے خالی جگہ ہوا، تو اس میں کیفہ لگا لیں، کیفہ ہوا۔ اب اس کی ترکیب کریں تو کیفہ یہ اسم ظرف ہے اور یہ ثابتن کے لیے مفعول فی ہے، تو ثابتن اسم فاعل کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر، تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور ہوا ضمیر یہ ضمیر ہے مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ لوٹ گیا غائب کی طرف، یعنی اس سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہے، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے وہ کیسا ہے۔ آگے چھٹا جز ہے سمعتو خالی جگہ قلتا، تو اس میں از لگا لیں تو بن جائے گا سمعتو از قلتا۔ اب ترکیب کریں تو سمعتو یہ سامع یسمعو سے ماضی کا صیغہ، واحد متکلم کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، اس کے بعد از یہ ظرف مضاف، آگے قلتا یہ بھی ماضی کا صیغہ، قال یقول سے صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور معلن مضاف الیہ، از مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی، سمعتو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے جب آپ نے کہا میں نے سنا۔ آگے جز نمبر 7 ہے لأکذب خالی جگہ، تو یہاں پر لگا لیں اودو۔ اب ترکیب کریں تو لأکذب یہ مضارع منفی ہے، صیغہ ہے واحد متکلم کا، آنا ضمیر وجوباً مستتر اسم اس کا فاعل، آگے اودو یہ منصوب معلن اسم ظرف منصوب معلن مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آگے جز نمبر 8 ہے ما ضربتہ خالی جگہ، تو اس میں قطو لگا لیا جائے تو معنی ٹھیک ہو جائے گا کہ ما ضربتہ قطو۔ اب اس کی ترکیب کریں تو ما یہ نافیہ ہے، ضربتو یہ ماضی کا صیغہ ضرب یضرب سے صیغہ ہے واحد متکلم کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، اور ساتھ جو ضمیر ہے ہا ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بہ، یہ لوٹ رہی ہے غائب کی طرف۔ آگے قطو تو یہ اسم ظرف ہے منصوب محلاً مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اسے کبھی نہیں مارا۔ آگے جملہ ہے الحکم خالی جگہ الادبی، تو یہاں پر فوق آ جائے گا، جملہ بنے گا الحکم فوق الادبی، تو اس میں الحکم مرفوع لفظاً مبتدا، فوق منصوب لفظاً مضاف، الادبی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر واضح اس کا فاعل راجع بس مبتدا، تو اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے، حکم ادب سے اوپر ہے۔ آگے جز نمبر 10 ہے جئتا، شروع میں خالی جگہ، تو یہاں پر لگا لیں متا جئتا۔ اس کی ترکیب کریں تو متا یہ ظرفیہ استفہامیہ منصوب معلن مفعول فی ہے ما بعد فعل کے لیے، جئتا یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل،
فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے آپ کب آئے۔ آگے جز نمبر 11 ہے رعیت الفیل خالی جگہ، تو اس میں امسی لگا لیں، جملہ بنے گا رعیت الفیل امسی۔ ترکیب کریں تو رعیتو یہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، الفیل مفعول بہ، امسی مفعول فی۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے کل ہاتھی دیکھا۔ آگے جز نمبر 12 ہے خالی جگہ کتابو کا، تو شروع میں لگا لیں اینا۔ تو اینا یہ اب اینا استفہامیہ ظرفیہ، یہ مفعول فی ہے ثابتن کے لیے۔ ثابتن اسم فاعل، واحد مذکر کا صیغہ، اس کے اندر واو اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا مؤخر۔ تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور کتابو کا یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے آپ کی کتاب کہاں ہے۔ اب متن کے اندر موجود جملوں کی ترکیب کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے اذ اکرمت خالدن، اس میں اذ اسم ظرف مضاف، اکرمت یہ ماضی کا صیغہ ہے، باب افعال سے صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، خالدن مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور محلا مضاف الیہ۔ اذ اسم ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب یہاں پر کوئی پیچھے فعل نکال لیں، جس طرح جاءنی زید نکال لیں تو مفہوم درست ہو جائے گا کہ اس میں یعنی یہ اس کا پھر مفعول فی بن جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کر، اور جاءنی میں جا فعل نون وقایہ ضمیر مفعول بہ اور زید فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو پھر اس صورت میں اس جملے کا ترجمہ بن جائے گا میرے پاس زید آیا جب میں نے خالد کی عزت کی۔ آگے دوسرا جملہ ہے ما رأیتہ مذ امسی، تو اس میں ما نافیہ، رأیتہ ماضی کا صیغہ واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، ہا ضمیر جو ساتھ ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے غائب کی طرف، یعنی کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، یہ مفعول بہ ہے۔ آگے مذ اسم ظرف، یہ منصوب معلن مضاف، امسی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہے۔ تو ما رأیتہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اس کو کل سے نہیں دیکھا۔ آگے جملہ ہے ما رأیتہ منذ سنۃ، تو اس میں بھی ما رأیتہ یہ وہی سب کچھ کہ فعل اور تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل اور ہا ضمیر مفعول بہ، آگے منذ یہ مبنی منصوب محلاً مضاف، سنۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اس کو سال کی مدت سے نہیں دیکھا۔ آگے جملہ ہے القلم لدا زیدن، تو اس میں القلم مرفوع لفظ مبتدا، لدا اسم ظرف منصوب معلن مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتن کے لیے۔ ثابتن اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر کا، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، تو ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، القلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے قلم زید کے پاس ہے۔ آگے جملہ ہے القلم لدن کا، تو اس میں بھی القلم مرفوع لفظ مبتدا اور لدن یہ اسم ظرف منصوب معلن مضاف، کاف ضمیر یہ مجرور معلن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے ثابتن کے لیے۔ ثابتن اسم فاعل واحد مذکر کا صیغہ، اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بسوئے مبتدا، تو اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، القلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے قلم تیرے پاس ہے۔ آگے جملہ ہے جئت امسی، تو اس میں جئت یہ ماضی کا صیغہ ہے، جاء یجیء سے صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، امسی مفعول فی منصوب معلن مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں گزشتہ کل آیا۔ آگے جملہ ہے لم آرہ قط، تو اس میں لم آرہ یہ نفی جہت بلم کا صیغہ ہے واحد متکلم کا،
اور یہ معمول العین اور ناقص یائی ہے، باب ہے فاتحہ۔ تو اس میں آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل اور سا جو ضمیر ہے ہا یہ منصوب متصل مفعول بہ اور یہ غائب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قطو یہ منصوب محلاً مفعول فی ہے۔ تو لم ارا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ آگے جملہ ہے لا اراہ اعود۔ تو اس میں یہ بھی صیغہ اسی باب سے آیا کہ اس میں لا یہ نافیہ ہے، یعنی اب یہ مضارع نفی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور سا آنا ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل ہے، اور سا جو ضمیر ہے ہا یہ مفعول بہ ہے، اور اعود یہ منصوب محلاً مفعول فی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں اس کو کبھی نہ دیکھوں گا۔ آگے جملہ ہے ایان الساعۃ۔ تو اس میں ایان یہ منصوب محلاً مفعول فی ہے ثابتون کے لیے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل ہے بس وہ مبتدا مؤخر۔ تو ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، الساعۃ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی انشائیہ۔ ترجمہ ہے قیامت کب ہے۔ آگے جملہ ہے کل اذا جعتا۔ تو اس میں کل یہ اکل یاکلو سے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل۔ آگے اذا یہ ظرفیہ منصوب محلاً مضاف، جعتا یہ جاء یجوء سے، یعنی یہ قال یقول کے وزن پر باب ہے، اور صیغہ ہے ماضی کا واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل۔ تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی۔ تو کل فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے کھا جب تو بھوکا ہو۔ آگے جملہ ہے کیفا زیدن۔ اس میں کیفا اس میں ظرف مفعول فی ہے ثابتن کے لیے، تو ثابتن اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور زیدن مبتدا مؤخر۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی انشائیہ۔ ترجمہ ہے زید کیسا ہے۔ آگے جملہ ہے متا الذہاب۔ تو اس میں متا یہ منصوب محلاً ظرفیہ استفہامیہ مفعول فی ہے ثابتون کے لیے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر۔ تو ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور الذہاب مبتدا مؤخر۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے جانا کب ہے۔ آگے جملہ ہے این خالدن۔ تو اس میں اینا اس میں ظرف مفعول فی ہے ثابتون کے لیے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر۔ تو اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور خالدن مبتدا مؤخر۔ تو خالدن مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی انشائیہ۔ ترجمہ ہے خالد کہاں ہے۔ آگے جملہ ہے انا مالکن۔ تو انا اس میں ظرف مفعول فی ہے ثابتون کے لیے، ثابتون اس میں فاعل کا صیغہ اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا مؤخر۔ تو ثابتون اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مقدم، اور مالکن مبتدا مؤخر۔ تو مالکن مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمی انشائیہ۔ ترجمہ ہے بادشاہ کہاں ہے۔ آگے جملہ ہے اجلس حیث المنظر جمیل۔ تو اس میں اجلس امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، انت ضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل۔ آگے حیث یہ اس میں ظرف مضاف، المنظر مرفوع لفظ مبتدا، جمیل یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا۔ تو صیغہ صفت یعنی جمیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، المنظر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مجرور محلاً مضاف الیہ، حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی، اجلس فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ترجمہ ہے تو بیٹھ جہاں خوبصورت منظر ہے۔ آگے جملہ ہے زید فوق۔ تو اس میں زید مرفوع لفظ مبتدا، فوق مبنی بر ضم یہ مفعول فی ہے ثابتون کے لیے، ثابتون اس میں فاعل اس کے اندر واو ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، تو اس میں فاعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ آگے جملہ ہے جئت قبلا۔ تو یہ بھی آسان ہے، جئت یہ ماضی کے صیغہ بعد متکلم کا تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، قبلا یہ مفعول فی ہے، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے جئت قبل خالدین۔ تو اس میں جئت فعل فاعل، قبل مضاف، خالدین مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول فی، تو فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے میں خالد سے پہلے آیا۔ آگے جملہ ہے جاء زید لا غیرو۔
اس میں جا ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، زید اس کا فاعل، پھر یہ معطوف لا ہے، لا عاطفہ غیر معطوف، معطوف لا معطوف مل کر یہ جا کا فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ اس کی سب سے آسان ترکیب ہے۔ اس کی صورت میں ترجمہ ہوگا کہ زید آیا اس کا غیر نہیں آیا۔ اور دوسری اس میں ترکیب یہ ہے کہ لا کو عاطفہ نہ بنائے بلکہ لا کو نفی جنس کا بنائے، جیسا کہ شیخ رضی کا مذہب ہے۔ تو اس صورت میں ترکیب یوں ہوگی، جا فعل، زید یہ ذوالحال، لا یہ نفی جنس کا، غیر یہ مبنی بر ضم اور منصوب معلن ہے لا کا اسم، آگے جائعن یہ اس میں فاعل کا صیغہ نکالیں، وہ اس کی خبر ہوگی، تو وہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر لا نفی جنس کی خبر، تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ حال ہے زید ذوالحال سے، تو ذوالحال عالمین کا یہ فاعل، جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ اور اس میں ہی ایک اور ترکیب احتمال بن جائے گا کہ جب لا کو نفی جنس کا بنانا ہے تو اس صورت میں یہ جو جملہ بنے لا غیر جائعن، تو اس کو الگ جملہ بنا دیں، یعنی جملہ یہ مستانفہ ہے، اس کا پیچھے کوئی تعلق نہ کہیں، تو اس صورت میں یہاں پر دو جملے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں مختلف ترکیب احتمالات تھے۔ آگے جملہ ہے لیسا غیر، یعنی اس کے پہلے بھی نکل آئے گا جا زید لیسا غیر، تو اس کی ترکیب آسان ہے، جا فعل، زید یہ ذوالحال، لیسا فعل افعال ناقصہ، غیر لیسا کا اسم ہے مرفوع معلن لیسا کا اسم، آگے جائعن یہاں پر بھی نکال لیں، وہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لیسا کی خبر ہوگا، تو لیسا فی الناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہے زید ذوالحال سے، تو ذوالحال عال مل کر یہ جا کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ یا یہاں پر بھی یہ بھی جائز ہے کہ جا زید کو فعل فاعل کر کے الگ بنا دیں، اور لیسا غیر جائعن اس کو الگ جملہ مستانفہ بنا دیں۔ اس کے بعد آگے جملہ ہے جاء بکر فحسب، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ جاء ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، آگے بکر یہ ذوالحال، فا زائدہ برائے تزیین، حسب منصوب معلن حال، تو بکر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جاء کا فاعل، تو جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے بکر آیا اس حال میں کہ تجھے کافی ہے، یعنی اس کے غیر کی طلب سے تجھے کافی ہے۔ آگے جملہ ہے ھذا یوم یفوز المجتہد، اس میں ھذا اس میں اشارہ مبتدا، آگے یوم مبنی بر فتح مرفوع معلن مضاف، یفوز فاز یفوز سے مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب کا، المجتہد اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مجرور معلن مضاف الیہ، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر، ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ ہے یہ مجتہد یعنی محنت کرنے والے کی کامیابی کا دن ہے۔ آگے جملہ ہے سررت فی یوم اذ جئتنی، تو اس میں سررت یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مضاف ثلاثی باب ناصرہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، تا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب الفاعل، فی حرف جار، یوم یہ مبنی بر فتح اور مجرور محلن، مضاف از مضاف الیہ پھر مضاف، آگے جئتنی، تو جئت ماضی کا صیغہ واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل نون وقاء یا ضمیر مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلی خبری مجرور محلن مضاف الیہ، از مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یوم کا مضاف الیہ ہوا، تو یہ مضاف الیہ مل کر فی حرف جار کا مجرور جار مجرور ظرف له، تو فعل اپنے نائب فاعل اور ظرف له سے مل کر جملہ فعلی خبریہ۔ آگے جملہ ہے قیامی مثل ما قمت، تو اس میں قیامی یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، مثلا یہ مبنی بر فتح ہے اور مرفوع معلن مضاف، ما مصدریہ، قمتا ما مصدریہ اسے موصول حرفی بھی کہتے ہیں، آگے قمتا یہ کام یقوم سے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر یہ ما موصول حرفی کا صلہ، موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر بدویل مفرد ہو کر یہ مضاف الیہ، مثلا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ ترجمہ ہے میرا قیام تیرے قیام کی مثل ہے۔ آگے جملہ ہے قیامی مثلا ان تقوم، تو اس میں قیامی مضاف الیہ مل کر مبتدا، آگے مثلا یہاں پر بھی مبنی بر فتح اور مرفوع معلن مضاف،
ان موصول عرفی، ان مصدریہ موصول عرفی، ما تقوما یہ تقوما قام یقوم صحیح مضارع کا صیغہ ہے، اب صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا، مضارع منصوب ہے، اس کے اندر ان تضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یہ ان موصول عرفی کا صلہ ہے، ان موصول عرفی اپنے صلہ سے مل کر بات ویل مفرد ہو کر یہ مثلہ کا مضاف ہے، مثلہ مضاف اپنے مضاف سے مل کر یہ خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ، اس کا بھی ترجمہ ویسے ہی ہے۔ آگے جملہ ہے ھذا حق مثل انک تنطق، تو اس میں ھذا اس میں اشارہ مبتدا، حق موصوف، مثل یہ مبنی بر فتح مرفوع معلن مضاف، ان حرف ظرف مشبہ بالفعل موصول عرفی، کاف ضمیر اس کا اسم، تنطق یہ ناطقہ ینطق سے یعنی باب ضربہ ہے، صیغہ ہے مضارع کا واحد مذکر حاضر کا، ان تضمیر وجوباً مستتر اس میں اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع معلن انا کی خبر، موصول عرفی، انا موصول عرفی اپنے اسم اور خبر سے مل کر بات ویل مفرد ہو کر یہ مثلہ کا مضاف الیہ ہوا، مثلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ صفت ہے حق موصوف کی، موصوف سے مل کر یہ خبر ہے، ھذا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ترجمہ ہے یہ تیرے بولنے کی مثل حق ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔